ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر سورۃ النساء آیت نمبر 43۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبیل حتى تغتسلوا فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا۔ اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب نہ جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان پاؤ کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف احکام کو بتانے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ اس کے ماننے کے لیے جو طریقے ہو سکتے ہیں وہ قرآن اختیار کرتا ہے۔ مثلا عام قانون کی طرح کوئی نیا قانون بنا کر نافذ نہیں کرتا، بلکہ جنت کے فضائل سنائے گا، جہنم کی وعیدیں سنائے گا۔ قرآن اسی طرح بتائے گا کہ اس حکم کو ماننے سے تمہیں فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، تو اس کے بعد ایک حکم دیتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں۔ اب اگر کسی کو کسی کام کی عادت ہو اور خاص طور پر وہ نشہ ہو تو اس کا چھوڑنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک عادت کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، پھر اگر وہ نشہ ہو تو اور زیادہ اس کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ تو بعض لوگوں کو کی جان پر بن جاتی ہے اس نشے کو چھوڑنا۔ تو عرب کی گھٹی میں شراب نوشی یہ پڑی ہوئی تھی، تو ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دعوت طعام کا انتظام کیا۔ کھانے کے بعد مغرب کا وقت تھا، تو کھانے میں شراب نوشی بھی ہوئی، تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی مغرب کی، اور تلاوت کے اندر ان سے کچھ خطائیں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ حکم نازل کیا کہ اے ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ اب دیکھیں، ابھی تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی، قرآن نے یہ کہا کہ جب نشے کی حالت ہو تو پھر تم نے نماز کے قریب نہیں جانا۔ تو پہلی چیز تو یہ تھی کہ شراب نوشی، وہ بہت سارے لوگ فطرتاً طبعاً شروع سے ہی وہ اس چیز کے قریب نہیں جاتے تھے، جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی تھی، اور بہت سارے حضرات تھے کہ جو فطرتاً اس چیز کو ناپسند کرتے تھے۔ اور انبیاء کرام اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ان کو ہر اس عمل سے، اس کام سے بچاتے تھے کہ جس نے آگے چل کر حرام ہونا تھا۔ تو آپ علیہ السلام کی طبیعت بھی ناگواری محسوس کرتی تھی اس کے پینے سے، تو عام طور پر بہرحال پی جاتی تھی۔ تو جب یہ حکم نازل ہوا کہ ایمان والو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، تو اس بات کو سن کر بھی بہت سارے حضرات نے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ اتنی بری چیز ہے کہ جب اس کے اثرات انسان کے اوپر ہوں تو پھر نماز آدمی نہیں پڑھ سکتا۔ اور دیکھیں کہ 5 وقت میں نماز پڑھنی ہے، تو اگر اس کو کسی وقت میں ہم نے استعمال کر لیا تو اور نماز کا وقت ہو گیا تو ہم نماز سے محروم ہو جائیں گے۔ تو اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ اس کو نماز سے بہت زیادہ فاصلے کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے تو اس آیت مبارکہ کے نزول کے بعد چھوڑ دیا، اور بہت سارے حضرات وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب اس کو ہم استعمال کیا کریں یا اس کا استعمال چھوڑ دیں، کیونکہ یہ اتنی گندی چیز ہے کہ اس کے اثرات کے ہوتے ہوئے ہمیں کہا گیا کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تم نماز پڑھ سکو۔ بہرحال یہ ایک بنیاد ڈل گئی، اور بعد میں پھر
حکم نازل ہوا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ حرام ہے اور نجس ہے۔ تو بتدریج قرآن نے احکامات دیے ہیں اور انسانوں کی عادات کا اور ان کی فطرت کا وہ لحاظ رکھا ہے۔ حتیٰ تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی کہ اس کے اثرات ختم ہو جائے، نشہ اتر جائے۔ ولا جنبا، اسی طرح جب تمہیں غسل کی حاجت ہو پھر بھی نماز کے قریب نہ جاؤ، الا عابری سبیل حتیٰ تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ الا عابری سبیل، البتہ اگر تم مسافر ہو اور سفر کی حالت میں، کیونکہ اس زمانے کے سفر، آپ اس زمانے کو سوچیں نا، اس زمانے میں صحراؤں کے سفر ہوتے تھے، تو ہو سکتا ہے کئی کئی میلوں تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، اور جو آپ کے پاس ہے وہ تھوڑا بہت پانی پینے کے لیے ہے، اگر اس کو استعمال کر لیا غسل کے لیے یا وضو کے لیے تو آپ پینے سے مجبور ہو جاؤ گے، پیو گے کیا؟ تو پھر اس صورت میں غسل نہیں کر سکتے، آپ وضو نہیں کر سکتے، تو اب تیمم کے احکام نازل ہو گئے۔ الا عابری سبیل، مگر تم راہ چلتے مسافر ہو تو پھر تمہارے لیے اجازت ہے۔ کیا اجازت ہے؟ جو آگے احکام آ رہے ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جاء أَحَدُكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک بیت الخلاء والی جگہ سے آیا ہے، یا یعنی قضاء حاجت کے بعد آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہے، یعنی مجامعت مقاربت اختیار کی ہے، فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہیں پا رہے، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاکیزہ مٹی کا ارادہ کرو، یعنی تیمم کر لو۔ تیمم کا معنی ارادہ کرنا، یعنی اس سے پاکی حاصل کر لو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کہ آسانی کر دی کہ پانی ہے ہی نہیں، یا پانی ہے، آپ یہاں حضر میں ہو، اپنے مقام پر ہو، پانی موجود ہے، لیکن بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، زخمی ہے، یا آپ کا پیٹ ہو چکا ہے، یا پھر بخار کی شدت کا ہے، یا سردی شدت کی ہے، اور کوئی ایسا انتظام موجود نہیں ہے، اور آپ کو یقین ہے کہ پانی کے استعمال سے یا تو آپ کا کوئی عضو ضائع ہو جائے گا، یہ جان کا خطرہ ہے، جان ضائع ہو جائے گی، یا کوئی درندہ ہے کہ جو پانی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کنویں کے پاس ہے، اور آپ پانی نہیں لے پا رہے، تو کوئی بھی ایسی شکل ہے کہ آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، بیماری کی وجہ سے، یا دشمن کی وجہ سے، یا درندے کی وجہ سے، تو کیا حکم فرمایا کہ تم پاک مٹی کا ارادہ کر لو، یعنی کہ اس سے تیمم کر لو۔ فامسحوا بوجوہکم، تو اپنے چہروں کا مسح کر لو، وایدیکم، اور اپنے بازوؤں کا مسح کر، اور مسح کرنے کی شکل یہ ہے کہ مٹی یا مٹی کی جنس کی چیز پر اپنے ایسے ہاتھوں کو لگائیں ایک مرتبہ، اور پھر اچھی طرح چہرے پر پھیر لیں، ایسے پھیر لیں کہ بال برابر بھی جگہ نہ بچ جائے جہاں آپ کا ہاتھ نہ پھر جائے، اور پھر ایک اور مرتبہ ضرب لگائیں اور اپنے بازوؤں کو اس طریقے سے آپ پھیر لیں، تو یہ آپ کا تیمم ہو گیا۔ اب آپ کو پانی کی بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں۔ آگے یہود کے ساتھ معاملات ہو جائیں تو ارشاد فرمایا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہ دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی تورات، یشترون الضلالہ، وہ گمراہی کو خرید رہے ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ، اور چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی راہ حق سے، صراط مستقیم سے گمراہ ہو جاؤ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ، اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا والی بننے کے لیے کافی ہے۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار بن جائے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ لہذا اللہ پر اعتماد کرو، ان سے الجھنے کی ضرورت نہیں، ان کی سازشوں کو سمجھو، اس سے خود بچو بھی، پر اللہ تعالیٰ کی مدد بھی مانگو، اور اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو مان کر اللہ کے مدد کو اپنے ساتھ لو، تو تم ان کی سازشوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ